حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 بار آیا ہے۔ آپ پر اللہ کی طرف سے کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے جو تورات میں آپ کی جانب منسوب ہیں۔ آپ سرزمین عوض کے باشندے تھے۔ آپ کے مویشی قوم سبا اور کسدیوں یعنی بائبلیوں نے لوٹ لیے تھے۔ آپ کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1300 سے 1500 قبل مسیح تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کے تعارف، ان کے صبر کے بارے میں بتایا جائے گا اور ان کی آزمائش کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ مفسرین نے آپ کے تمام تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ تمام تر بائبل سے ماخوذ ہے۔ بائبل میں پورا ایک صحیفہ یعنی سفر ایوب کے نام سے موجود ہے جو قدیم شاعری کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اس کے مطابق آپ کا نام یوباب تھا اور آپ زرح بن راوائل بن اسودوم بن اسحاق کے بیٹے تھے۔ اسودوم حضرت اسحاق سے ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل کے پاس چلے گئے تھے کیونکہ ان کے بھائی یعقوب نے اپنے باپ سے نبوت حاصل کر لی تھی۔ بائبل نے آپ کا وطن بصرہ بتایا ہے جو فلسطین کے پاس سے ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑکی سے شادی کی، علاوہ ازیں 2 اور نکاح کیے اور ان سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر کوہ شعر یعنی کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے۔ یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے۔ کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کر لی جس پر 8 بادشاہوں نے حکومت کی۔ حضرت ایوب دوسرے بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان 8 بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور بعض نے 1520 قبل مسیح بتایا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ نے 140 سال کی عمر پائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب کے لیے ابتلاء و آزمائش کے اس امتحان میں کامیابی کی سند کے طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے ان کو صابر بنایا اور ایسا صابر کہ اس کی کوئی دوسری نظیر اور مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ بعض روایتوں اور کتابوں میں یوں آیا ہے کہ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے عبادت کرتے اور شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر ان کی آزمائش کی جائے تو وہ ناشکری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مختلف آفات سے کی۔ سب سے پہلے ان کے جانور مر گئے، پھر بچے انتقال کر گئے، پھر بیماری نے آ لیا کہ صرف زبان ہی محفوظ تھی۔ اس حال میں بھی ان کو یہ فکر تھی کہ زبان کو کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی اور مال و دولت بھی دوبارہ دیا، بچے بھی ہوئے۔ خدا نے آپ کی آزمائش کی، آپ کی تمام جائیداد تباہ ہو گئی، آل اولاد نوکر چاکر سب مر گئے اور آپ خود ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ آہوزاری کی تو اللہ نے فرمایا زمین پر پیر مار۔ پیر مارنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، اس میں آپ نہائے تو تندرست ہو گئے۔ خدا نے آپ کا مال و اسباب آپ کو واپس بخش دیا اور بال بچے نوکر چاکر بھی دوبارہ زندہ کر دیے۔ قرآن نے آپ کو صبر کرنے والا، رجوع کرنے والا اور اچھا بندہ کہا ہے۔ قصص الانبیاء میں آپ کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اور نام و نسب کی اگر بات کی جائے تو اسلامی مورخ محمد بن اسحاق نے آپ کا شجرہ نسب یوں بتایا ہے کہ ایوب بن موس بن رزاح بن العز بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل اللہ علیہ السلام۔ دیگر مورخین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نسبی سلسلہ یوں بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عز بن اسحاق بن ابراہیم۔ خاندان کی بات کی جائے تو ابن عساکر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے تو پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے کہ ایوب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس بیان کے تحت ومن ذریت کی ضمیر ابراہیم کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ نوح کی طرف، اور سب سے مستند یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایوب عیز بن اسحاق کی نسل سے تھے۔ ایوب کی اہلیہ کا نام لیا بنت یعقوب تھا۔ بعض روایات کے مطابق رحمت بنت افرایم تھا۔
اور بعض کے مطابق لیا بنت منسا بن یوسف بن یعقوب تھا، اور لیا بنت منسا ہی سب سے مستند سمجھا جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کی ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ قرآن میں متعدد جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4 جگہوں پر آپ کا ذکر ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 میں دوسرے انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ صرف حضرت ایوب کا نام ہے، حالات کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 تا 84 اور سورہ صاد میں آیت نمبر 41 تا 44 میں حضرت ایوب کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مرض کی بات کی جائے تو تاریخ و تفسیر کے علماء کے مطابق حضرت ایوب بے حد مالدار تھے۔ حضرت ایوب کے پاس مال مویشی، نوکر چاکر اور کافی زمین بھی تھے۔ ارض حوران کا سنیا کا علاقہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب زمین ایوب کی ذاتی ملکیت تھی، اور ایوب کے اہل و عیال کثیر تعداد میں تھے، اور پھر یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے لیا گیا، اور ایوب علیہ السلام مختلف جسمانی تکالیف میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ دل اور زبان کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ اور عضو صحیح سالم نہ رہا۔ دل اور زبان کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام یاد الہی میں مشغول رہتے تھے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور ایوب نے ان تمام جسمانی و مالی مصائب میں اللہ سے ثواب کی امید لگائے رکھی اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری نے طول پکڑا تو دوست احباب وحشت محسوس کرنے لگے اور ساتھ بیٹھنے والے نفرت کرنے لگے، تو ایوب کو شہر سے باہر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا، اور بیوی کے سوا سب دور رہنے لگے، اور ان کی بیوی کے سوا ان کا کوئی غم خار نہ رہا، اور وہی حضرت ایوب کی نگرانی کرتی رہیں۔ ان کی زوجہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ جب ان کے مالی حالات کمزور ہو گئے تو شوہر کی کفالت کرنے کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے لگیں اور شوہر کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چیچک کی بیماری کی زد میں آنے والے سب سے پہلے ایوب علیہ السلام ہیں۔ مرض کے عرصے کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ واہب بن منبع کے مطابق مکمل 3 سال، انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اسی مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ شفا یابی کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایوب پر ایک وحی نازل فرمائی تھی جس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے، اور ایوب شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے تھے۔ جب ان کی بیوی آئیں تو وہ ان کو دیکھ کر پہچان نہ پائیں۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایوب علیہ السلام اس کی طرف آئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری ختم کر دی تھی، اور وہ بہت خوبصورت حالت میں تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہیں سکی اور کہنے لگی کہ کیا تو نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کے مشابہ ہو۔ جب وہ صحیح اور تندرست تھے انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ ابن جریر طبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، گندم کا ایک جو کا۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا، پھر اس دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالب بھر گیا۔ ابن ابو حاتم نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنایا۔ ایوب علیہ السلام ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، آپ کی بیوی آئی اور آپ کو پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اس جگہ ایک مریض تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے کھا گئے۔ وہ کچھ دیر بات کرتی رہی تو آپ نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے اور میرا جسم ٹھیک کر دیا ہے۔
اس واقعے سے ایک بات تو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عطا بھی پھر بے تحاشا ہی کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔